الله أكبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق اللہ العظیم. ونادى نوح ربه، اور آواز دی، پکارا، دعا کی، ندا، نادا ینادی. نوح نے ربہ اپنے رب کو، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا. فقالا، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر کا ہے، میرے اہل میں سے ہے. من اہلی، اہل میں سے ہے، میرے گھر کا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کس وعدے کی طرف کے؟ کہ جس میں کیا کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا. جی ہاں، اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا کہ وہ اہل کا، لیکن اس طرف توجہ نہیں گئی کہ الا من سبق علیہ القول، کہ جس پر بات طے ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا، وہ نہیں اہل میں سے. لیکن یہاں کیا ہے کہ آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، حاکموں میں سب سے بڑے حاکم ہیں. احکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افعال التفضیل ہے. یہاں ہاں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. اب یہاں کیا فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں آخر یہاں بھی سفارش کر رہے ہیں کہ آپ کے اہل کو میں بچاؤں گا، اللہ کا تیرا وعدہ تھا. تو کسی طرح یا اس کو مومن بنا کے بچا دے، یا ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہ ہو کہ یہ بھی کفر میں مبتلا ہے. قال یا نوح، اللہ نے فرمایا کہ یا نوح، اے نوح. یا حرف ندا ہے، نوح اوپر نوح تھا، یہاں نوح ہے. تو حرف ندا جب داخل ہوتا ہے اسم معرفہ پر تو تنوین گر جاتی ہے اس کی. یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یقیناً یہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے. من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ یہ عمل غیر صالح، غیر صالح لوگوں کا عمل ہے. اس کا یہاں
عمل انہو وہ بیٹا، عمل اس کی صفت بنا دی گئی ہے مصدر کو کہ وہ عمل غیر صالح ہے. مرد تو عمل غیر صالح نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ذو یہاں محذوف ہوگا، جو کہ محاورتاً مراد لیا جائے گا کہ ذو عمل غیر صالح، کہ یہ غیر صالح عمل والا تھا. اور دوسرا عام مفسرین یہاں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جناب بعض دفعہ ایک بندہ ایک گندگی میں، ایک کام، غلط کام میں ایسا پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کام ہی اس کا نام پڑ جاتا ہے. جیسے ایک آدمی فسادی ہو تو ہونا چاہیے اس میں فاعل فسادی ہے، یہ کہنا چاہیے، لیکن یہ تو فساد ہے، یہ تو فساد ہی فساد ہے، یعنی سراپا فساد ہے، فساد کا منبع ہے، فساد کا پلندہ ہے، فساد کا مجموعہ ہے. تو اسی طرح یہاں بھی کہا گیا، شیخ تقی عثمان صاحب نے یہاں پلندہ کا لفظ ترجمہ کیا ہے کہ یہ ناشائستہ غیر صالح ناپاک اعمال کا پلندہ ہے، یہ ناپاک اعمال کا پلندہ ہے. جی بالکل. انہو عمل غیر صالح، کہ یہ غیر صالح اعمال کا مجموعہ ہے. تو جیسے کہا، جیسے مثال دی میں نے کہا کوئی کرتا ہے فسادی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فساد ہے. اسی طرح کا ہے. فلا تسألنی، آپ مجھ سے سوال مت کیجئے، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا جس کے آپ کو خبر نہیں ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے کہ سے اعمال کیسے تھے، یہ کن قانونوں میں مبتلا تھا، یہ تو فساد ہی فساد ہے. یہاں سے ایک گویا کہ ایک حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی فساد اس میں ہوتا تو تیری دعا پر میں اس کو بخش بھی دیتا. یہ تو فساد کی جڑ ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں مجھ سے سوال مت کر. انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ان تکون من الجاہلین، نہ ہو جائیو نادانوں میں سے، کہ نادان لوگوں میں سے مت ہو. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھو یہ ہے پیغمبران شان کہ ذرا سی تنبیہ ہو گئی، اپنی باتوں کی دلیلیں نہیں بنائی یہاں کہ یہ میں نے تو اس لیے کہا تھا، آپ نے تو وعدہ یہ کیا تھا، میں یہ کروں گا تو آپ نے، یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں. ذرا سی تنبیہ ہو گئی فوراً اپنی معافی مانگی. اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ تنبیہ ہو گئی اس کو کہ کس نے تجھے منع کیا ہے، سجدے سے کس نے روکا تجھے؟ تو کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تھا، اس کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور آگ تو بہتر ہے مٹی سے، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے اسے. وہ بحث میں پڑ گیا. اور یہاں پیغمبران شان کیا ہے کہ ذرا سی تنبیہ ہو گئی تو فوراً اپنی معافی مانگ. تو یہ ہمیں سبق ہے کہ غلطی کا کسی نے احساس دلایا تو یک دم اس کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈیں گے کہ بھئی اس لیے ہوا تھا چونکہ معاشرہ ایسا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، کیا کریں، معاشرہ رسم ہے، رواج ہے. نہیں، ایک غلطی ہے، تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس کے لیے ہم شلوار نہ پہنائیں اس کو. کیا رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ ان اسألک، کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے، مجھے علم جس چیز کے بارے میں نہیں ہے اس کی سوال میں تجھ سے کروں، اس چیز سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھی جائے تو بہتر ہے کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانگتے ہیں بظاہر ہمیں وہاں فائدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، انگارے پر آنکھ پر حملہ کرتا ہے اور مانگتا ہے، ماں اس کو روکتی ہے تو کہتا ہے، بچہ اس کو اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے لیے تو چمکتی ہوئی ایک چیز ہے، وہ مل جانی چاہیے، کھیلے اس کے ساتھ. تو ہماری بھی حالت ایسی ہے، بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری خیر ہے اور اس میں کوئی شر ہوتی ہے، لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اگر ہماری شر ہے اس میں تو دور رکھیے، ہمیں شر نہیں ہے، خیر ہے تو ہمیں عطا کیجیے.
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور وَإِن لا ہے اصل میں یہ، اگر آپ مغفرت نہ کر لیں میری اور میرے اوپر رحم نہ کریں، اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ نے رحم نہیں کیا اور اللہ نے مغفرت نہیں کی تو انسانیت خسارے میں چلی جائے گی۔ وَقِيلَ يَا نُوحُ، اور کہا گیا، قال یقول سے مجہول کا صیغہ، اب کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہاں مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا، ممکن ہے جبرائیل کے ذریعے کہا ہو کہ اے نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ اہبط، ہبط یہبط اترنا، نازل ہونا، پڑاؤ ڈالنا، اوپر کی منزل سے نیچے کی طرف اترنے کو بھی اہبط کہا جاتا، حکم کہ اتریے، اتر جائیے۔ کیسے؟ ہماری طرف سے سلامتی لے کر، و برکات، اور برکات لے کر، علیکہ تمہارے اوپر، اپنے اوپر سلامتیوں اور برکتوں کو ہماری طرف سے لے کر اتر جائیے۔ گویا کہ برکت اور سلامتی کی خوشخبری دے کر اس انسانیت کو دوبارہ زمین پر اتارا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتارا گیا، صرف نوح علیہ السلام ہی نہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان امتوں پر بھی، معک جو تمہارے ساتھ ہے ان میں سے، تمہارے ساتھ جو ہے ان میں سے امتوں پر بھی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل ہی تھے زیادہ تر، تو وہ کچھ تھوڑے بہت دوسرے مسلمان لوگ بھی تھے، تو یہ گویا کہ امتیں بن گئی، ان کو امتوں سے تعبیر کیا کہ یہاں سے یہیں سے اگلی امتوں کی۔ جی سر، نیچے اترے کشتی سے، کشتی رک گئی نا، ہاں کشتی رک گئی نا جودی پر، پہاڑ پر، اب یہاں سے اترتے ہوئے اللہ ان کو سلامتی اور اپنی برکتوں کی خوشخبری دے کر ان کو نیچے اتار رہے ہیں کہ میری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اس زمین پر ابھی اتر جائیے، خود آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے لوگ آپ کی اولاد میں سے جو ہیں آپ کے ساتھ، یہ امت بھی۔ اب ان کو یہاں ایک تو یہ کہا گیا کہ ایک ہر فرد کو ایک امت قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ باقیہ آئندہ آنے والی انسانیت اسی سے پروان چڑھے گی، انہی لوگوں سے، اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ امتیں ہیں مستقل ایک۔ ٹھیک جی، یہ انتظام ہوا ہوگا نا ان کے لیے، انتظام تو ظاہر ہے کہ کشتی بنوائی، یہ سارا کچھ کیا، تو اس کا بھی انتظام کیا ہوگا وہاں، اس کا ذکر کہیں ہے نہیں، لیکن انتظام ضرور ہوا ہوگا۔ جب آپ کشتی میں تو سیدھے سوار ہونا تو نہیں تھا نا، آپ پشاور جا رہے ہیں تو گاڑی کا ٹکٹ لیتے ہیں، تو جاتے ہوئے راستے کا اپنا سامان سفر تو خود ہی باندھتے ہیں، وہ سامان سفر کا تو انتظام ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے لیے الگ سے وہاں انتظام کر دیا ہو۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور وہ امتیں بھی کہ سَنُمَتِّعُهُمْ، متع یمتع تمتعاً باب تفاعل سے ہے کہ اس کا مطلب فائدہ پہنچانا، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے، مطلب ان کو رہنے کا سامان دیں گے، رہنے کا سامان دیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، پھر پکڑے گا ان کو، مس یمس ٹچ کرنا، مس کرنا، پھر پکڑے گا ان کو، یمسہم منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ گویا کہ ان امتوں میں سے وہ جو سلامتی اور برکات کی مستحق وہ ہوگی جو اپنے ایمان و اعمال پر باقی رہے گی، لیکن باقی جو امتیں آئیں گی جو ان چیزوں پر نہیں رہے گی تو ان پر ہماری طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک آنے والی نوح علیہ السلام کے اور اس کی اولاد کی اس نسل کے لیے کہا گیا تھا کہ برکتیں اور سلامتی لے کر نیچے اترو، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں سے اس راستے سے، لائن سے ہٹ جائیں گے۔ دنیا میں تو ایک جیسا رکھوں گا، دنیا میں تو زندگی سبھی گزاریں گے، لیکن پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر آئے گا، یا آخرت میں، دنیا میں عذاب کی صورت میں آئے گا یا آخرت کے عذاب کی صورت میں آئے گا۔ اچھا جی، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ انباء الغیب ہے، نبأ کی جمع انباء، خبریں، غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے نوح کو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں، تمام انبیاء کو دی گئی ہیں،
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دی گئی ہیں کہ اس میں قیامت کے علامتوں میں سے اور باقی تمام علوم میں سے خبریں دی گئی اللہ کی طرف سے. خبر کا ہونا الگ چیز ہے، علم کا ہونا غیب کا الگ چیز ہے. علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے. نوحیہا الیک، جس کی ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. یہ خطاب کس طرف لوٹ رہا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہتا ہے یہ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو سنایا یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. وما کنت تعلمها انت ولا قومک، اور نہیں تھے آپ اس کو جاننے والے، اور آپ اس کو نہیں جانتے تھے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اور نہ تیری قوم کو علم تھا من قبل ھذا، اس سے پہلے. تو یہاں گویا کہ ایک معجزہ بتایا جا رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو معجزہ ہے اور ایک تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. معجزہ اس طرح کا ہے کہ آپ امی محض ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم حاصل کرنے کا کوئی انتظام نہیں، پوری آپ کی قوم نے بھی دیکھا ہے. یہ خبریں جو نوح علیہ السلام کی آپ کو، آپ کی قوم قریش کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہود عیسائیوں کو معلوم ہوگا، یہ خبریں ان کے پاس تو تھیں، ان کی کتابوں میں مذکور تھی، لیکن تجھے اور تیرے قوم کو تو یہ معلوم نہیں تھا، اور ان سے علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں تھا. نہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، نہ اپنی قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے علم، ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے. پھر بھی ایسی سچی خبریں آپ بتا رہے ہیں ان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو ایک تو معجزہ، اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم، تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ کا انکار کر کے میدان میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ اکیلے آپ کی طرح آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں جیسے نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، بلکہ انہوں نے تو 950 سال تبلیغ کی اور آخر میں چند ہی لوگ ایمان لے آئے، ایک چند ہی ایمان لے آئے. اور پھر تسلی یہ ہے کہ فصبر، آپ صبر کیجیے، جیسا انبیاء سابقین نے صبر کیا اللہ کے حکم کے مطابق، آپ کو بھی صبر کرنا ہے. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، یہ متقین ہی کے لیے ہے کہ اللہ آخر کار کامیابی متقین ہی کو دیتے ہیں. یہ گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تو ایک قسم کی آئندہ کی خوشخبری تھی کہ فتوحات وغیرہ یہ سب آتی رہیں، اور ویسا بھی پوری امت کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں کہ اچھا. جی سر، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب تلک من انباء الغیب سے لے کر آخر رکوع تک کا خطاب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی، اور وہ امتیں جن کو ہم رہنے کا سامان دیں گے، یعنی رہنے کے لیے ان کو فائدہ دنیا کا دے دیں گے، ان پر بھی سلامتی ہو. نہیں ان امتوں کا الگ سے ذکر ہے، یہ اس کے. ہاں جی، برکات وعلی امم سنمتعہم، ان کو ہم رہنے کا موقع دے دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب دردناک عذاب. ان میں سے آپ کے ساتھ دیکھو، یہ مم کا ہے نا، من تبعیضیہ، یہاں دیکھو وعلی امم، اور ان امتوں کے اوپر، من میں سے، معک جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ جو امت ہے ان میں سے بعض کے اوپر تو یہ ہوگا سلامن اور برکاتن ہو گیا، وامم، اور بعض امتیں وہ ہوں گی سنمتعہم، کہ ان کے ہم رہنے کا سامان دے دیں گے، پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر آئے گا. یعنی یہ جو امت تمہارے ساتھ ہے، جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان میں سے کچھ کے اوپر تو یہ ہوگا کہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور کچھ ایسا ہوگا کہ ان کو ہم زندہ رکھیں گے، لیکن یہ امتیں پھر ان کو ہمارا عذاب آ پکڑے گا. یہ من کو تبعیضیہ مانے تھا. یہ اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. نو حیرتان گناہگار کانو هستند، هد خوب بچ بیتیستند، هد خوب ایمان انگیرو، لیکن هدان مجار هر ایوالی هر ای فردو ای امت قرار پرائی. اللہ پاک کورو کو هدان سار امت اچھا
حزب قرار دیتے رہتا ہے کہ ہمیتان مجھے بعض امتی حتی سنی کی حتان تے ہوا کیا قوم رحمت و چھ برکات ہوتا سو نازل بونی بعض ہم تو حتی مجھے حتت بونی کہ حتی نصرہ ما عذاب ہوئی پیشنگوئی ہوئی کہ مستقبل ہمیں جو قسم تقسیم بونی کال لو کار کونی کال لو کار نو کوری ہمشتان حزب